ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ، 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے۔ میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا۔ وہ اتنا بڑا دروازہ روایتوں میں ہے 40 صحابہ مل کے اٹھاتے تھے، اٹھتا نہیں تھا۔ ایک میں 80 کا ذکر ہے کہ 80 مل کے اٹھاتے تھے، وہ حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ لیا اور اس کو ڈھال بنا کے جیسے پکڑ لیتے ہیں اور سب کو کہا اندر داخل ہو جاؤ، لڑائی ہوئی، فتح ہو گئی۔ بعد میں 40-80 اٹھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہا۔ انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ ہم 40-80 مل کے اٹھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہا، اپنے ایک ہاتھ سے کیسے اٹھا لیا؟ تو حضرت علی کا جواب سن لو، فرمایا میں نے جسمانی قوت سے نہیں اٹھایا، ربانی قوت سے اٹھایا ہے۔ علی بھائی اگلا سوال انفارمیشن ود حسنین کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم علی بھائی، غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا جو بعد میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اٹھایا نہیں گیا، پلیز وضاحت کر دیں۔ وضاحت کیا کریں گے؟ ہم نے بھی سنا ہی ہوا ہے، ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے صحیح سند سے کوئی ایسی بات، ہمارے علم میں تو نہیں ہے۔ باقی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جو رپورٹ ہوئی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، وہ ایک خاص حد تک ہی ہے نا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی کہے کہ جی ایک صحابی تھا وہ ہاتھی اپنے سر کے اوپر اٹھا لیتا تھا، تو ظاہر ہے ہماری طرح کے انسان تھے وہ لوگ، کوئی قوم عاد اور سمود تو نہیں تھے۔ اس طریقے سے سیدنا علی یا سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں جو تلوار چلانے کا آتا ہے تو ظاہر ہے تلوار ہی چلایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ لوگ بڑا بڑا مشہور کر دیتے ہیں جی 1000 کلو وزن سی جی تلوار دا، 1000 کلو وزن ہوتا تو خالد بن ولید کے 10 خالد بن ولید مل کے بھی انہوں نہ چک سکتے، ایویں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ظاہر انسان کی کمپیٹنسی ہے نا، اس سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا۔ اگر کوئی مرزانہ طور پہ بات کرنی ہے نا پھر تو ظاہر ہے پھر تو کوئی کہ جی انگلی کے اشارے سے بھی کر لیا، وہ تو پیغمبروں کے لیے ہم اس طرح کی باتیں مانتے ہیں۔ باقی فزیکلی ان کی معاملات اسی طریقے سے ہیں۔ یہ یعنی بات جو ہے نا وہ سمجھ سے باہر ہے، اس طرح کے واقعات جذباتی واقعات ہیں۔ نیکسٹ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہمارے بھائی محمد سیم کی طرف سے ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ سر ہمارے گاؤں میں ایک بریلوی عالم ہے جو مولا علی کو مشکل کشا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بھی مانتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جی نماز تو ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اب ان کی اصلاح کرے، کیا کریں؟ کافر تو نہیں اب انہیں ہم کہتے ہیں نا، کلمہ گو مشرک ہی کہتے ہیں نا، مسلمان ہی سمجھتے ہیں، تو نماز تو ہو جائے گی۔ آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ کوئی اور اس سے بہتر چیز دیکھ لیں، ظاہر ہے کہ جہاں سے مزید خالص دودھ ملتا ہے وہاں سے یعنی لیں۔ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر حنفیوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے نماز بہت تیز پڑھتے ہیں۔ میں تو پریفر کرتا ہوں کہ میں اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھوں، وہ نماز بھی سکون سے پڑھتے ہیں اور عقیدہ بھی بہتر ہے باقیوں کی نسبت، لیکن میں نمازیں جان بوجھ کے پھر جگہ بدل کے بھی پڑھتا ہوں، دیوبند کے پیچھے بھی، بریلویوں کے پیچھے بھی، تاکہ کسی کو یہ امیج نہ جائے کہ ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔